اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی پہچان کر لینا ایک بڑے راز کو پا لینا ہے۔ جو شخص اپنی تلاش کر لے تو وہ ایک عام انسان کی سطح سے بلند ہو کر اولیاء کی سطح پہ آ جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر آج بھی اس زمانے تک دینی اور دنیاوی اعتبار سے اپنی پہچان پا لینے کا عمل بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس پہچان کے مرحلے میں انسان کئی بار سوچنے پہ مجبور ہو گیا، کئی بار مقام پہ ٹھٹک کے رک گیا کہ پہچان تیری کو نکلا یا اپنی کو۔ اپنی پہچان پا لینا زندگی کے اسرار و رموز کو پا لینا ہے۔ انسان اپنی پہچان کن علوم اور کن اعمال کے ذریعے کر سکتا ہے، جبکہ یہ راز عقل سے نہیں، عشق و محبت سے کھلتے ہیں۔ عقل صرف مشاہدہ مانگتی ہے اور عشق صرف قربت۔ یہ تلاش عشق اللہ پاک کے فضل و کرم سے ملتا ہے۔ یہ تلاش کے مخفی خزانے جس نے معلوم کرنے کی کوشش کی وہ اور بھی گہرائیوں میں کھو گیا۔ حق کی تلاش کرتے کرتے اپنے تلاش میں کھو گیا، پھر خود کو جب تلاش کیا تو سکر اور مستی کی حالت میں کھو گیا۔ یہ معاملات بڑے نازک ہیں۔ قلب انسانی میں سب کچھ ہے، خدا بھی ہے۔ نفس کی آلودگیوں سے بچ کر زندگی گزار سکو، پھر اللہ کی تلاش کر سکو۔ اس جہان میں یہ روح، آخرت میں خدا اور درمیان میں برزخ یہ جسم۔ جب تک اس برزخ کو روح اور آخرت کے درمیان میں رکھا ہے نا، تب تک ہی تیری پہچان کا قیام ہے۔ کہتے ہیں کہ جو خود دیکھ کر محسوس کیا جائے وہ علم نظر ہوتا ہے، جو کتابوں سے ملے یا لوگوں سے سنیا وہ علم خبر ہو گیا۔ انسان کا دل اس کی تلاش میں خود ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے درمیان سے حجاب اٹھا دیتی ہے۔ عشق کتابوں میں نہیں ملتا بلکہ اہل نظر سے ملتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ تم لوگ غور و فکر کرو، عقل سے کام لو۔ کیا یہ اپنے دل سے نہیں سوچتے؟ یہاں پہ غور و فکر کرنا کائنات میں، اپنی ہستی میں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے، اور یہ اہل نظر کا علم ہے، اپنی نظر سے مشاہدے کا علم ہے، کتاب کا نہیں۔ یہ سوچ کا تعلق رب نے دماغ سے
نہیں کہا، بلکہ کہا اپنے دل کی نظر سے۔ یہ کیفیت کا بیان الفاظ میں ہو تو کیسے ہو، کیونکہ اس تلاش کا تعلق نہ حواس سے ہے، نہ دنیا کے زمان و مکان سے۔ اور جب کوئی بھولا بھٹکا اس راہ کے نشان کو پا ہی لے تو زبان نہ خاموش رہتی ہے نہ بول پاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان کو وہ راز، وہ جوہر عطا فرمائے ہیں کہ جن سے انسان خود بھی واقف نہیں۔ قرآن انسان کی اسی قوت فکر کو ان پوشیدہ اسرار کے کھولنے کے لیے جو جا بجا فرماتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ غور کرو گے تو اپنی ہستی کے چھپے راز پاؤ گے، خود کو پہچان پاؤ گے تو اپنی ذات میں چھپا راز پالو گے، اپنی اصل خوبیوں کو، صلاحیتوں کو، اس سے آشنا ہو جاؤ گے، آگاہ ہو جاؤ گے، اس ہستی سے بھی جو تیرے ہی اندر ہے۔ اللہ پاک اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ اے انسان، تو بھی تلاش کر اپنی ہستی کے اندر موجود صفت کو، اپنے اوپر، اپنے قلب پہ، اپنی ذات پہ، اپنے دل پہ غور کر کے اپنی صفت کو تلاش کرو۔ اللہ پاک اپنی صفت سے پہچانا جاتا ہے، اور تو اگر اپنی تلاش کو نکلا ہے اور اپنی تلاش کے بعد رب کو پہچاننا چاہتا ہے تو پہلے اپنی ذات کے اندر موجود صفت کو ڈھونڈ لو تو خود کو پالو گے۔ اپنے سینے میں چھپے خزانے کا علم حاصل کر لو گے تو رموز و اسرار کا در تم پہ کھل جائے گا۔ ایک بار قدم جما کر، نیت کا رخ ایک طرف لگا کر، جس دن تم اس راستے پہ گامزن ہو گئے تو پہچان ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ جب خدا انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، جب خدا انسان کے دل میں ہے تو انسان کے اندر سب کچھ ہے۔ اللہ کے سفر پہ جانا ہے تو بس نظر اپنے دل پہ رکھنا، خلوص و محبت کو ساتھ لے کر، نفس کی سرکشی کو مار کر تو اپنے سامنے آ جائے گا۔ بس اپنی چھپی ہوئی خوبی کو پہچان لو، اپنے اوپر غور کرو، تمہارے اعمال، تمہارے انداز فکر بدل جائیں گے۔ اپنے دل سے فضول اور نکارہ چیزوں کی اہمیت، خواہشات نکال دو۔ یہ حرص و ہوس کے بت جو سینوں میں چھپا رکھے ہیں ان کو نکال دو تو چھپی ہوئی تمہاری ہستی کے راز سامنے آ جائیں گے، ایک ایک کر کے جھولی میں گرنے لگیں گے جیسے مالا سے موتی۔ جو انسان نفس کی خواہشات کی اطاعت میں دل کو مصروف رکھتا ہے وہ معرفت الہی کے پہچان سے محروم رہ جاتا ہے، اور رب کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا تھا اس کو آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھائے گا۔ اللہ پاک بار بار تمہیں جھنجھوڑتا ہے کہ میری نشانیوں پہ غور کرو، اپنی اس کائنات میں بھی اور اپنی ذات میں بھی۔
جس دن خود کی ہستی پہ سوچ ڈالو گے کہ کون ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا کرنے آیا تھا، کس نے بنایا مجھے، وہ خالق، وہ مالک کون ہے جس نے نعمتیں بخشی، بس یہیں سے انہی خیالات کی اگلی لہر دوسری جانب سے تمہاری طرف رہنمائی دے گی اور بات سے بات آگے بڑھتی جائے گی۔ غور کرنے کے لیے ایک کائنات اور دوجا تمہاری ہستی ہی ہے۔ اس قرآن کی آیتوں پہ غور کرو۔ آیتوں کا مطلب ہی نشانیاں ہوتا ہے، اور ان نشانیوں میں سے ہی تمہارا نشان مل جائے گا۔ اللہ الصمد۔